بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لوليه والصلاة لنبيه محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد. حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 2192 ہے اور آج سورۃ القلم کی تفسیر کا آغاز ہم کر رہے ہیں اور ابتدائی 3 آیتوں کی تلاوت و تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نون والقلم وما يسطرون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون، وإن لك لأجرا غير ممنون، صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، نون اور قسم ہے، القلم قلم کی، وما اور اس کی جو یسترون وہ لکھتے ہیں، ماں نہیں ہے انت آپ بنعمت ربک اپنے رب کے فضل سے بمجنون دیوانے، وَإِنَّ اور بلا شبہ لکا آپ کے لیے لاجرن البتہ اجر ہے غیر ممنون نہ ختم کیا جانے والا۔ ترجمہ یوں ہے، نون اے پیغمبر قسم ہے قلم کی اور اس چیز کی جو وہ لکھ رہے ہیں، اپنے پروردگار کے فضل سے تم دیوانے نہیں ہو اور یقین جانو کہ تمہارے لیے ایسا اجر ہے جو کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے۔ بزرگان محترم، ان 3 آیتوں میں 4 باتیں بیان کی گئی ہیں۔ پہلی بات، نون اے پیغمبر قسم ہے قلم کی۔ دوسری بات، اس چیز کی بھی قسم ہے جو وہ لکھ رہے ہیں۔ تیسری بات، اپنے پروردگار کے فضل سے پیغمبر آپ دیوانے ہرگز نہیں ہیں۔ چوتھی بات، یقین جانو آپ کے لیے ایسا اجر ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگا۔ بزرگان محترم، پچھلی صورت میں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مشرکین سے قیامت کے واقع ہونے کی بات کہی تو وہ لوگ از راہ تمسخر آپ سے قیامت کے واقع ہونے سے متعلق پوچھنے لگے، اور آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اس بات کے کہنے کی وجہ سے مجنون دیوانہ کہنے لگے۔ اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی باتوں کی تردید کرتے ہوئے پیغمبر کی عمدہ اور پاکیزہ صفات بیان کرتے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ اے نبی، قلم ہے قسم کی، جس قلم کو رب ذوالجلال نے پیدا کیا، جس قلم سے تقدیر لکھی گئی، اس قلم کی قسم کھا کر اور ان فرشتوں کی قسم کھا کر جو اس قلم سے لکھ رہے ہیں، یہ فرما رہے ہیں پروردگار کے پیغمبر یہ کچھ بھی کہہ لیں کفار و مشرکین اور دشمن آپ کے بارے میں، کہ آپ فلائیں شاعر ہیں، مجنون ہیں، فلائیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ آپ مجنون نہیں ہیں، آپ دیوانے نہیں ہیں۔ یہ آسمانی پیغام، یہ آسمانی فیصلہ دیا جا رہا ہے دنیا کے کمزور فیصلوں پر۔ قدرت کا یہ آفاقی اور آسمانی فیصلہ ہے کہ جس پیغمبر کو اللہ نے آخری نبی بنا کر اور قیامت تک کے لیے نبی بنا کر بھیجا ہے، وہ پیغمبر ہرگز مجنون نہیں، بلکہ پیغمبر آپ تو اللہ کے پیغمبر ہیں، آپ کا رتبہ بہت بڑا ہے، پوری دنیا کے انسانوں میں سب سے اونچا مقام آپ کا ہے۔ اونچے مقام والے تو انبیاء ہیں، حضرت آدم، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، حضرت سلیمان، حضرت داؤد، حضرت ایوب، حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق، حضرت ابراہیم، حضرت یوسف وغیرہ وغیرہ وغیرہ، لیکن ان تمام پیغمبروں میں بھی سب سے زیادہ بڑا رتبہ پیغمبر آپ کا ہے، اور آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی اس تبلیغ پر بے شمار اجر سے نوازے گا، اور اجر بھی ایسا ہوگا کہ کبھی ختم نہیں ہوگا۔ اجر دیتے چلے جائیں گے، اللہ اس کو کوئی ختم نہیں کر پائے گا۔ اس صورت کی ابتدا میں اللہ تبارک و تعالیٰ حرف نون سے پروردگار آغاز کیا، جس کے معنی کیا ہیں؟ اس بارے میں علماء تفسیر کے بہت سے اقوال ہیں۔ بعض نے کہا کہ اس کے معنی نون یعنی مچھلی کے ہیں، بعض نے فرمایا کہ اس کے معنی دوات کے ہیں، روشنائی۔ بعد نے فرمایا کہ یہ اسم رحمان کا آخری حرف ہے، یعنی رحمان کا آخری حرف نون۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ بھی ایک مقطعات میں سے ایک حرف ہے، حروف مقطعات جو قرآن مجید میں ہے۔ وہ اسی طرح یہ بھی ہے جیسے یاسین ہے اور طٰہٰ ہے اور قاف ہے، کاف ہا یا عین صاد ہے، ویسے ہی یہ بھی ہے، جس کے معنی سوائے اللہ کی کسی کو نہیں معلوم۔ اور جس قلم کے پروردگار نے قسم کھائی ہے، اس قلم کے بارے میں بھی علماء کے 2 اقوال ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ وہ تقدیر کا قلم ہے، جس سے ساری مخلوقات کی تقدیریں لکھی گئی، جیسا کہ روایت میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ سب سے پہلی چیز جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمائی وہ قلم ہے۔ جب اسے پیدا کر دیا گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قلم کو حکم دیا کہ لکھو۔ قلم نے سوال کیا کہ کیا لکھوں؟
اللہ تعالیٰ نے فرمایا، حکم دیا کہ تقدیر لکھو، تقدیر۔ پھر قلم نے قیامت تک جو کچھ ہونے والا ہے وہ سب کچھ لکھ دیا۔ اور آپ رضی اللہ عنہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا عرش پانی پر تھا، جس کی وجہ سے پانی کے بخارات اڑنے لگے اور اسے آسمان وجود میں آیا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نون یعنی مچھلی کو پیدا فرمایا اور زمین کی اس کی پشت پر پھیلا دیا، جس کی وجہ سے وہ بے چین ہونے لگی، جس کے نتیجے میں اس کے اوپر بچھی ہوئی زمین ہلنے لگی۔ اس زمین کو حرکت کرنے سے روکنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہاڑوں کو راسخ کر دیا، جس کی وجہ سے پہاڑ زمین پر اپنی فوقیت جتانے لگے۔ اور بعض کا کہنا یہ بھی ہے کہ یہ عام قلم ہے جس سے انسان لکھتا ہے، وما یسترون، جس سے مراد فرشتے ہیں جو بندوں کے اعمال لکھتے ہیں۔ اور بعد نے فرمایا کہ انسانوں میں سے علم والے ہیں جو علمی و ادبی باتوں کو لکھتے ہیں۔ ان بیان کردہ چیزوں کی قسم کھانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو جو نبی بنا کر بھیجا ہے وہ تقدیر میں پہلے سے لکھا ہوا ہے، جس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اور لہذا اسی فیصلے کے تحت وہ نبی تم تک ہمارا پیغام پہنچا رہے ہیں، تو تمہیں ان کی کہی ہوئی باتیں غیر معقول لگ رہی ہیں، نامعقول لگ رہی ہیں، جس کی بنا پر تمہیں انہیں مجنون کہتے ہو، پاگل کہتے ہو، نعوذ باللہ من ذالک، دیوانہ کہتے ہو۔ اپنے کان کھول کر سنو کہ مجنون تو وہ نہیں جو تم لوگ ہو، وہ پیغمبر مجنون نہیں ہے، بلکہ نبی کو مجنون کہنے والے مجنون ہیں، جو اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبر کو جھٹلاتے ہیں۔ اس نبی کو تو ان کی اس تبلیغ و محنت پر اور اس تبلیغ میں انہیں جو مصیبتیں اور تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اس پر تو ان کو ایسا اجر عطا کیا جا رہا ہے جو اجر کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان حقیقتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔